ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں سب کزنس اپنے آبائی گھر جایا کرتے تھے۔ وہ گھر تقریباً بند پڑا رہتا، مگر گرمی کی چھٹیوں سے پہلے صفائی کی جاتی اور ہم 1-2 ہفتے وہاں گزارتے۔ وہ جگہ بہت گنجان آباد تھی، اس لیے ہم اس کی چھت پر کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ ہم اس بار جب چھت پر گئے تو ایک کونا بہت صاف ستھرا کیا گیا تھا۔ وہ ایسا کونا تھا جس کے اوپر چھت بھی تھی۔ پوچھنے پر گھر والوں نے بتایا یہاں ایک بزرگ رہتے ہیں۔ ہم بچے بڑے حیران ہوئے کہ بزرگ یہاں کیسے رہتے ہیں۔ ہم کرکٹ کھیلنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ وہ بزرگ جب آئیں گے تو ہم بھی دیکھیں گے کہ وہ بغیر بستر وغیرہ کے کیسے رہتے ہیں۔ شام ہو گئی، ہم سب نیچے چلے گئے مگر وہ بزرگ نہیں آئے۔ ہم بچوں نے بڑوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ نظر نہیں آتے۔ ہم نے آپس میں بہت مذاق کیا مگر بڑوں کو تو نہیں بتایا۔ اگلے دن جب ہم کھیلنے گئے تو اس جگہ پر کچھ پھل وغیرہ رکھے تھے۔ ہم حیران ہوئے، پتہ چلا گھر والوں نے رکھے ہیں۔ ہم بچوں نے ساتھ کرکٹ کھیلا اور ساتھ وہ سارا پھل کھا لیا۔ گھر والوں نے پوچھا تو ہم نے انکار کر دیا کہ ہم کو تو نہیں پتا، ہم نہیں جانتے کہ وہ پھل کہاں گیا، ہو سکتا ہے ان بزرگ نے کھا لیا ہو۔ ہم نے آپس میں ہنستے ہوئے بڑوں کو کہا۔ اگلے دن پھر ہم گئے تو پھر پھل پڑے تھے۔ میں بڑے آرام سے گیا، پچھلے دن کی طرح کیلا اٹھانے لگا تو کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں چیخنے لگا۔ میری بات سن کر سب ڈر کر نیچے بھاگ گئے۔ اس دن ہمیں یقین آیا کہ واقعی یہاں کوئی رہتا ہے۔ میرے نانا جان کہتے تھے ہمارے گھر کے ارد گرد بہت درخت تھے۔ علاقے میں اکا دکا گھر تھے۔ اس وقت گھر بڑے بڑے ہوتے تھے۔ میرے نانا ابو سرکاری افسر تھے، اس لیے وہ سرکاری گھر میں رہتے تھے۔ ان کو ہمیشہ سے پتا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی گھوسٹ بھی ان کے ساتھ رہتا ہے، جو کہ بالکل شرارتی نہیں ہے اور وہ کسی کو تنگ نہیں کرتا۔ اس بات پر نانی اماں یقین نہیں کرتی تھی اور نانا ابو کو بھی منع کرتی تھی کہ وہ ایسی باتیں بالکل نہ کیا کریں اور نہ ہی لوگوں کو ایسی باتیں بتایا کریں۔ شادی کے چند سال بعد جب میری ماما پیدا ہوئی تو ایک دن نانی اماں ماما کو گود میں لے کر صحن میں بیٹھی تھی۔ میری ماما بہت چھوٹی تھی، نانا ابو اندر تھے۔ تھوڑی دیر میں نانا ابو اندر سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ چھت سے بھی اونچا لمبا ایک جن تھا۔ اس کے ساتھ ایک جنی تھی اور اس کی گود میں 2 بچے تھے۔ اس جن نے نانا ابو کو کہا اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے، ہم یہاں سے جا رہے ہیں کیونکہ میرا خاندان بڑا ہو گیا ہے اور یہاں آبادی بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ اور اس نے باقاعدہ الوداع کہا۔ نانا ابو نے بھی اس کو الوداع کہا۔ نانا ابو کہتے ہیں یہ منظر تمہاری نانی نے بھی دیکھا اور تب جا کر اسے یقین آیا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارے پرانے بنگلے میں کھانے کی چیزیں غائب ہونا شروع ہو گئیں۔ ایسے غائب ہوتی جیسے ہم نے فریج سے سیب نکال کر کہیں رکھا، تھوڑی دیر بعد جب ہم وہاں سے اٹھانے گئے تو سیب وہاں موجود نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے کہ شاید ہم نے نکالا ہی نہیں، تو پھر ہم دوبارہ فریج سے نکالتے اور کھا لیتے۔ اسی طرح بسکٹ کے ڈبے میں اگر 6 بسکٹ ہوتے تو کچھ دیر بعد اس میں 3 بسکٹ رہ جاتے، اور ایسا عام طور پہ ہونے لگا۔ کوئی چیز کھانے والی ہم نے کہیں رکھی ہوتی، وہ وہاں سے غائب ہو جاتی اور بعد میں ہم سوچتے کہ شاید ہم بھول گئے ہیں۔ جب ایسا عام طور پہ ہونے لگا تو ہم بہن بھائی ایک دوسرے پر الزام لگاتے مگر کوئی بھی نہ مانتا، اور ہم سوچتے کہ یہ ضرور جھوٹ بول رہا ہوگا، اور اسی طرح جو تھا وہ ٹائم گزر رہا تھا۔ مگر یہ سب معمول سے زیادہ ہونے لگ گیا اور ہم بھی قسمیں کھانے لگے کہ بھئی یہ چیز ہم نے نہیں کھائی، نہ ہی ہم نے اٹھائی ہے۔ ہم بڑے شش و پنج میں رہتے اس بات پہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن میں کمرے میں اکیلی تھی تو میں چاول کھا رہی تھی۔ پانی لینے میں باہر گئی،
میں نے اپنی پلیٹ اندر ہی چھوڑ دی۔ جب میں واپس آئی تو میری پلیٹ آدھی سے بھی زیادہ کم ہو چکی تھی۔ میں نے کافی سوچا کیونکہ میں کھانا کھاتے ہوئے ٹی وی بھی دیکھ رہی تھی، تو میں نے سوچا پتہ نہیں کہ میں نے آدھی پلیٹ کھائی ہے یا یہ کسی اور نے کھا لی ہے۔ خیر میں نے وہ پلیٹ اٹھا کے اسی طرح کچن میں رکھ دی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں گئی تو پلیٹ خالی تھی۔ میں کچھ خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے یہ بات اپنے بھائی کو بتائی۔ ہم دونوں ہی کچھ زیادہ ہی ڈر گئے۔ یقین ہمیں اس دن ہوا جس دن کیک کا سلائس ہم نے دیکھا کہ وہ پڑا ہوا ہے۔ ہم دونوں بہن بھائی وہیں موجود تھے اور اس کیک کے سلائس میں سے آدھا سلائس ہمارے سامنے غائب ہو گیا۔ ہم چیخے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ ویسے کچھ دن کے بعد ہماری کھانے کی چیزیں غائب ہونا بند ہو گئی تھیں۔ شاید وہ جو بھی تھا ہمارے گھر میں جو ہمارا کھانا ہمارے ساتھ شیئر کرتا تھا وہ چلا گیا تھا۔